بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دو بھارتی فوجی گرفتار، آپریشن کے راز لیک ہونے کا خدشہ۔ دو اہلکار مقبوضہ کشمیر کے علاقے میں گرفتار کیے گئے۔ ان پر الزام ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ گرفتاری سے بھارت کی ایک اہم فوجی منصوبہ بندی متاثر ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق حساس معلومات پاکستان تک پہنچ چکی ہیں۔ بھارت میں بڑے پیمانے پر سائبر حملے، ملکی فضائی ٹریفک اور نیٹ ورک متاثر۔ کئی شہروں میں جی پی ایس اور اہم نظام متاثر ہوئے۔ ایئرپورٹس اور ٹریفک کنٹرول سسٹمز میں خلل آیا۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملے پیشہ ور ہیکر گروپس نے کیے۔ حکومت اور عہدیداران ان حملوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کے سوالات اب زیادہ زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی نقل و حمل اور مشقیں، سرحد کے قریب تعیناتی بڑھ گئی۔ کارگو طیاروں کی آمد و رفت اور لینڈنگ میں اضافہ دیکھا گیا۔ چھوٹے چھوٹے دستے سیٹلائٹ ٹریکنگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں بنکروں اور دفاعی تیاریوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ فوجی کمانڈرز متعدد محاذوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ علاقائی کشیدگی میں یہ تعیناتیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ راجستھان میں میزائل حادثہ، عام شہری زخمی، ایک مشقی میزائل فرضی طور پر گر کر گاؤں میں جا گرا۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے اور خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ حلقے کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کی ناکامی یا جیمنگ کی وجہ سے ہوا۔ حکومت نے واقعے کی فوری تفتیش کا اعلان کر دیا۔ مقامی لوگ اور اہلکار واقعے کی وجوہات جاننے کے منتظر ہیں۔ انٹیلیجنس نمبرز اور مبینہ جاسوسی نیٹ ورک پاکستان کو اہم اطلاعات۔ کئی مقدمات میں مبینہ جاسوسی اور رابطوں کے ثبوت سامنے آ گئے۔ پنجاب اور دیگر علاقوں میں کچھ افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کچھ ویڈیوز اور ریکارڈنگز بھی دوسری طرف پہنچ گئیں۔ یہ انکشافات پاکستان بھارت تعلقات پر اثرات ڈال سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے تحقیقات اور سیکیورٹی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ امریکہ نے تیسری عالمی جنگ کی تیاریوں کا اعلان کر دیا۔ پینٹاگون کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اب جنگ کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ دشمن ممالک نے اسے گھیر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حالات 1939 جیسے ہیں جب دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ سے بچنے کے لیے جنگ کی تیاریاں ضروری ہیں۔ اس اعلان نے پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ امریکہ کی یہ پالیسی اب نئی جنگوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں نیٹو کی شمولیت۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ اب مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ پینٹاگون کے سربراہ نے نیٹو کو جنگ کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے یورپ کے ممالک بھی جنگ میں کودنے کے قریب ہیں۔ طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل یوکرین تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ صورتحال عالمی امن کے لیے بڑا خطرہ بن رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی مداخلت، ایران اور شام پر فوکس۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی بڑھا رہا ہے، خاص طور پر ایران اور شام پر توجہ مرکوز ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں۔ ایران نے الزام لگایا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل موسم کو کنٹرول کر کے بارشوں کو روک رہے ہیں۔ اس سے ایران میں خشک سالی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ یہ تنازعہ خطے میں نئی جنگ کو ہوا دے سکتا ہے۔ ایشیا میں بھارت پاکستان کشیدگی، امریکی کردار مشکوک۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور امریکی بیانات اسے مزید بھڑکا رہے ہیں۔ پینٹاگون کے سربراہ کے بیانات سے لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے اکسا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے میزائل اور فوجی دستوں کو سرحدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ اس سے خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ عالمی برادری اس صورتحال پر تشویش کا شکار ہے۔ عالمی معیشت خطرے میں، ڈالر اور اسٹاک مارکیٹ تباہی کے دہانے پر۔ پینٹاگون کے اعلان کے بعد عالمی معیشت پر بھی خطرے کے بادل منڈلانے لگے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ کی صورت میں ڈالر، اسٹاک مارکیٹ اور بٹ کوائن کی قدر گر سکتی ہے۔ ایئرپورٹس بند ہونے اور سائبر حملوں کا خطرہ بڑھ گیا۔ دنیا بھر میں معاشی تباہی اور افراتفری کا امکان ہے۔ لوگوں کو اس مشکل وقت کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔
رفح میں حماس اور اسرائیلی فوجیوں میں جھڑپیں، القسام بریگیڈ کا اہم بیان جاری۔ غزہ کے علاقے رفح میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے اس سلسلے میں جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل کو رفح میں اس کے مزاحمت کاروں سے جھڑپوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنا ہوگی جو اسرائیلی کنٹرول والے علاقے میں اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دشمن کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے مزاحمت کار ہتھیار ڈالنے یا دشمن کے حوالے ہونے کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے۔ پیوٹن نے جوہری تجربے کی تیاریوں کا حکم دے دیا، روسی وزارت خارجہ کی تصدیق۔ روسی وزارت خارجہ سرگئی لاروف نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے ممکنہ جوہری تجربے کی تیاری سے متعلق حکم پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ روسی خبرسا ایجنسی تاس کی رپورٹ کے مطابق سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ 5 نومبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران صدر پیوٹن کی ہدایت پر عمل جاری ہے اور نتائج سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ یہ حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غیر متوقع اعلان کے بعد سامنے آیا جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب سے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ یوکرین جنگ پر امریکی ہم منصب سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، روسی وزیر خارجہ۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین کے مسئلے پر بات چیت کے لیے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے لیے تیار ہیں، تاہم انہوں نے روسی مفادات کے تحفظ پر سخت موقف دہراتے ہوئے کہا کہ روس اپنی بنیادی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکی ہم منصب کے ساتھ یوکرین کے مسئلے پر بات چیت کے لیے ٹیلی فونک رابطے کے علاوہ ملاقات پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے۔ ترک اعلیٰ حکام اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کریں گے، افغانستان سے کشیدگی پر بات چیت ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور انٹیلیجنس چیف ابراہیم کالن اگلے ہفتے اسلام آباد کا دورہ کریں گے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات چیت کی جا سکے۔ صدر ایردوان نے یہ اعلان اتوار کے روز آذربائیجان سے واپسی پر صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔ ذرائع کے مطابق استنبول میں ہونے والے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے پاکستان کی پیش کردہ ہتھیاروں کے کنٹرول اور جوہری سلامتی سے متعلق 4 قراردادیں منظور کر لیں۔ پہلی 2 قراردادیں علاقائی سطح پر تخفیف اسلحہ اور علاقائی اور ذیلی علاقائی تناظر میں اعتماد سازی کے اقدامات، اقوام کے درمیان تعاون اور اعتماد کو فروغ دینے کے اجتماعی عزم کی علامت اور تنازعات اور تناؤ کو کم کرنے میں اہم عنصر ہیں۔ علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق قرارداد کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اقوام متحدہ کے 193 میں سے 186 رکن ممالک نے اس کی حمایت کی۔ چین نے امریکہ کو نایاب معدنیات کی برآمدات پر عائد پابندیاں ہٹا دیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق یہ معطلی آج سے مؤثر ہوگی اور 27 نومبر 2026 تک برقرار رہے گی۔ وزارت نے اپنے بیان میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، تاہم بتایا گیا ہے کہ ان اشیاء کی برآمد پر پابندی دسمبر 2024 میں نافذ کی گئی تھی۔ جمعے کے روز چین نے ان دیگر برآمدی پابندیوں کو بھی عارضی طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا جو 9 اکتوبر کو مخصوص نایاب معدنیات اور لیتھیم بیٹریوں کے مواد پر عائد کی گئی تھیں۔ جاپان میں شدید زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری۔ جاپان نے شمالی علاقے ایواڈے کے لیے سونامی کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ امریکی سونامی وارننگ سسٹم کے مطابق اس سے قبل جاپان کے سب سے بڑے جزیرے ہونشو کے قریب ساحل کے قریب 6.26 شدت کا زلزلہ آیا، جس کے بعد یہ وارننگ جاری کی گئی۔ جاپانی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کو ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ ساحلی علاقوں سے دور رہیں۔ ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحدوں پر تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 سے زائد افراد لاپتہ۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملائیشین میری ٹائم اتھارٹی کا بتانا ہے کہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ 3 دن قبل
پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 300 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 10 افراد کو بچا لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک کشتی میں میانمار، روہنگیا اور بنگلہ دیشی تارکین وطن سوار تھے، جبکہ 2 دیگر کشتیوں کے بھی لاپتہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا آنے والے 300 سے زائد افراد پہلے ہی ایک بڑے جہاز میں سوار تھے، بعد میں انہیں سوسو کی 3 چھوٹی کشتیوں پر منتقل کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔